خوش آمدید دا ڈیپ ڈائیو میں۔ آج ہم محمد منتظر مہدی دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی کی تحقیق کی روشنی میں ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو 2 صدیاں گزرنے پر بھی اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ میری شیلے کی فرینکنسٹائن یا دا ماڈرن پرومیتھیس۔ جی، اور یہ واقعی ایک غیر معمولی کام ہے۔ مہدی صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ صرف کہانی نہیں سناتا، وہ اس کے فلسفے، اس کی نفسیات اور ثقافت پر اس کے اثرات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ مہدی صاحب کے اس تفصیلی جائزے سے اہم باتیں نکالیں اور سمجھیں کہ یہ ناول آج بھی اتنا اہم کیوں ہے۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں بنیادی معلومات سے جو مہدی صاحب نے فراہم کی ہیں۔ کتاب کا پورا عنوان فرینکنسٹائن اور دا ماڈرن پرومیتھیس، مصنفہ میری شیلے، اشاعت 1818۔ جی، اور صنف گوتھک ناول تو ہے ہی، لیکن اسے دنیا کا پہلا حقیقی سائنسی فکشن ناول بھی مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور مہدی صاحب نے خاص طور پر عنوان کے دوسرے حصے پر یعنی دا ماڈرن پرومیتھیس پر بہت زور دیا ہے۔ پرومیتھیس، یہ یونانی دیومالا والا کردار؟ جی، وہی جس نے دیوتاؤں سے آگ یعنی ممنوعہ علم چرا کر انسانوں کو دیا تھا۔ تو میری شیلیں وکٹر فرینکنسٹائن کو آج کے دور کا پرومیتھیس دکھا رہی ہیں، یعنی وہ شخص جو قدرت کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، زندگی تخلیق کرنے کا راز، اور پھر اس کے نتائج بھگتتا ہے۔ یہ استعارہ، جیسا مہدی صاحب کہتے ہیں، شروع سے ہی کتاب کا مرکزی نقطہ واضح کر دیتا ہے: علم کی پیاس اور اس کی اخلاقی حدود کا ٹکراؤ۔ اور مصنفہ خود میری شیلیں، ان کا پس منظر بھی مہدی صاحب کے مطابق کافی حیران کن ہے۔ 1797 میں پیدائش، مشہور والدین، جی، فلسفی ولیم گوڈون اور فیمنسٹ میری وولسٹن کرافٹ کی۔ اور یہ ناول انہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، یہ تو یقین نہیں آتا۔ بالکل، مہدی صاحب کا تجزیہ بتاتا ہے کہ شیلے کی ذاتی زندگی کے تجربات، جیسے کم عمری میں ماں کا انتقال، پھر اپنے بچوں کی موت، ان سب کا گہرا اثر تھا۔ اور وہ دور بھی سائنسی دریافتوں کا تھا، خاص طور پر گیلوینزم کے تجربات، یعنی بجلی سے مردہ پٹھوں میں حرکت پیدا کرنا۔ اچھا، تو یہ خیال کہ بجلی شاید زندگی دے سکتی ہے؟ ہاں، یہی خیال فرینکنسٹائن کے تجربے کی بنیاد بنا، اور ان چیزوں نے زندگی، موت، تخلیق، ان سب پر گہرے سوالات اٹھائے جو شیلے کے ذہن میں تھے۔ یہ پس منظر واقعی کہانی کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ مہدی صاحب کہانی کے سسپنس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ آغاز تو بہت پراسرار ہے نا؟ جی ہاں، مہدی صاحب رابرٹ والٹن کی قطب شمالی مہم سے آغاز کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ والٹن، جو خود علم اور شہرت کا پیاسا ہے، اسے برف میں پھنسا وکٹر فرینکنسٹائن ملتا ہے۔ بالکل، اور وکٹر پھر اپنی کہانی سناتا ہے، ایک ذہین پرجوش نوجوان سائنسدان کی کہانی جو علم کی ایک خطرناک پیاس میں مبتلا تھا۔ اور یہ پیاس اسے کہاں لے گئی؟ زندگی اور موت کے راز جاننے کی طرف۔ یونیورسٹی میں وہ پڑھتا ہے، تجربے کرتا ہے، اور پھر اس جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بے جان مادے سے زندگی بنا سکتا ہے۔ مہدی صاحب اسے صرف تجسس نہیں کہتے بلکہ تکبر قرار دیتے ہیں۔ جی، وہ راتوں کو قبرستانوں سے اعضاء چراتا ہے، اپنی لیب میں خود کو قید کر لیتا ہے، اور آخرکار ایک طوفانی رات بجلی کی مدد سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن کامیابی کے بجائے مہدی صاحب بتاتے ہیں اسے وحشت ہوتی ہے۔ ہاں، اپنی تخلیق کی شکل دیکھ کر، 8 فٹ لمبا، پیلی جلد، خوفناک آنکھیں۔ جس لمحے وہ آنکھیں کھولتی ہیں، وکٹر کا سارا جوش خوف میں بدل جاتا ہے، اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ جی، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور مہدی صاحب کے تجزیے میں یہ نقطہ بہت کلیدی ہے: خالق کا اپنی تخلیق کو فوراً رد کر دینا، اسے پیدا ہوتے ہی تنہا چھوڑ دینا۔ یہی تمام مسائل کی جڑ بنتا ہے۔ بالکل، ذمہ داری سے فرار۔ اب کہانی کا رخ مخلوق کی طرف مڑتا ہے۔ مہدی صاحب اس کی حالت کو بڑی ہمدردی سے پیش کرتے ہیں۔ جی، وہ بدصورت ضرور ہے، لیکن اس کا ذہن ایک خالی سلیٹ کی طرح ہے۔ وہ دنیا کو سمجھنا شروع کرتا ہے، فطرت کو دیکھتا ہے، انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسے ہر طرف سے نفرت ملتی ہے۔ ہاں، خوف و تشدد۔ یہاں مہدی صاحب شیلے کا ایک اور پیغام واضح کرتے ہیں:
معاشرتی تعصب کیسے ایک وجود کو تلخ بنا سکتا ہے۔ وہ ایک خاندان کو چھپ کر دیکھتا ہے، ان کی زبان سیکھتا ہے، محبت کے لیے ترستا ہے۔ جی، اور جب سامنے آتا ہے تو اسے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل رد کیا جانا اس کے دل میں غصہ بھر دیتا ہے۔ اور پھر وہ اپنے خالق وکٹر کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ پہاڑوں میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بہت ڈرامائی منظر، مخلوق اپنی پوری کہانی سناتی ہے، اپنی تنہائی، اپنا درد، انسانوں کا سلوک۔ وہ کہتی ہے کہ میں برا نہیں تھا، مجھے برا بنایا گیا ہے۔ اور وہ ایک مطالبہ کرتی ہے۔ جی، مہدی صاحب کے مطابق ایک بہت بنیادی انسانی مطالبہ، میرے لیے ایک ساتھی بنا دو، ایک میرے جیسی مخلوق۔ تاکہ اس کی تنہائی ختم ہو۔ ہاں، وہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر اسے ساتھی مل جائے تو وہ دونوں انسانوں سے دور چلے جائیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اخلاقی سوال ہے وکٹر کے لیے۔ بالکل، پہلے وہ انکار کرتا ہے، لیکن پھر مخلوق کی دھمکی، میں تمہاری شادی کی رات تمہارے ساتھ ہوں گا، سے ڈر کر مان جاتا ہے۔ اور وہ کام شروع کر دیتا ہے۔ جی، اسکاٹ لینڈ کے ایک جزیرے پر، لیکن عین وقت پر جب مونس مخلوق تقریباً تیار ہوتی ہے، مہدی صاحب یہاں وکٹر کی نفسیات کا گہرا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں، اسے خوف آتا ہے کہ یہ دونوں مل کر انسانوں کے لیے خطرہ نہ بن جائیں، ان کی نسل نہ پھیل جائے، شاید یہ بھی اتنی ہی بری ہو۔ او خدایا، یہ تو مخلوق کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ تباہ کن نتیجہ نکلتا ہے۔ مخلوق جو یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، غصے سے پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی، اب صرف انتقام باقی تھا۔ اور وہ اپنی دھمکی پوری کرتی ہے۔ جی، پہلے وکٹر کے دوست ہنری کلیوال کا قتل، پھر شادی کی رات الزبتھ کا قتل۔ اس سے پہلے وہ وکٹر کے چھوٹے بھائی ولیم کو بھی مار چکا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین سانحات کا سلسلہ ہے۔ وکٹر کا کیا بنا؟ وکٹر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، باپ بھی غم سے مر جاتا ہے۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، مخلوق کو مارنا۔ اور وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جی، ایک جنونی تعاقب جو اسے یورپ سے روس اور پھر قطب شمالی کے برفانی میدانوں تک لے جاتا ہے، وہیں جہاں والٹن اسے ملا تھا۔ اور اختتام، مہدی صاحب اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اختتام بھی اتنا ہی المناک اور سوالیہ نشان چھوڑتا ہے۔ وکٹر والٹن کے جہاز پر مر جاتا ہے۔ اور مخلوق؟ اس کی موت کے بعد مخلوق خود ظاہر ہوتی ہے، وکٹر کی لاش پر جھکی ہوئی۔ وہ والٹن سے اپنے جرائم کا اعتراف کرتی ہے، مگر ان ناانصافیوں کا بھی ذکر کرتی ہے جنہوں نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ اور پھر؟ وہ کہتی ہے کہ اب جینے کا کوئی مقصد نہیں اور وہ خود کو جلانے جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جہاز سے کود کر اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا اس نے واقعی ایسا کیا؟ مہدی صاحب کہتے ہیں یہ ابہام ہی کہانی کو زندہ رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ انجام ہمیں ان گہرے سوالات کی طرف واپس لاتا ہے جن پر مہدی صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ پہلا، سائنس اور اخلاقیات کا ٹکراؤ۔ کیا علم کی کوئی حد ہونی چاہیے؟ کیا انسان کو خدا بننے کی کوشش کرنی چاہیے؟ وکٹر کا انجام تو نہیں کہتا ہے۔ دوسرا اہم موضوع، مہدی صاحب کے نزدیک انسانی تنہائی اور قبولیت کی ضرورت ہے۔ مخلوق کی کہانی دکھاتی ہے کہ رد کیا جانا کتنا تباکن ہو سکتا ہے۔ شیلے یہ نہیں کہتی کہ مخلوق صحیح تھی، بلکہ اس کی وجوہات بتاتی ہیں۔ تیسرا، غرور، وکٹر کا تکبر، قدرت پر قابو پانے کی خواہش، اسی نے اسے تباہ کیا۔ اور چوتھا، خالق اور مخلوق کا رشتہ، تخلیق کار کی ذمہ داری۔ مہدی صاحب کہتے ہیں یہ کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ جی ہاں، وکٹر کی ناکامی، اپنی تخلیق کی ذمہ داری نہ نبھانا، یہی اصل المیہ تھا۔ اب اگر ہم اس کے اثرات کی بات کریں، مہدی صاحب اسے سائنس فکشن کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ بالکل، یہ پہلا بڑا ادبی کام تھا جس نے سائنس کے ممکنہ خطرات اور اخلاقی سوالات کو اتنی گہرائی سے دیکھا۔ اور یہ بحث تو آج تک جاری ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ، کلوننگ، اے آئی۔ مہدی صاحب یاد دلاتے ہیں کہ شیلی کے سوالات آج پہلے سے زیادہ اہم ہیں۔ کیا ہم اپنی تخلیقات کے ذمہ دار ہیں؟ ان کے حدود کیا ہوں؟ ثقافتی طور پر بھی فرینکنسٹائن اور اس کی مخلوق یہ تو پاپ کلچر کا حصہ بن چکے ہیں۔ جی ہاں، ان گنت فلمیں، ڈرامے، یہ نام ایک استعارہ بن گیا ہے۔ مہدی صاحب نے انداز تحریر کی بھی بات کی ہے۔ گوتھک ماحول، تاریکی، طوفان، پراسراریت۔ جی، یہ سب مل کر خوف اور المیہ کو گہرا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، خطوط کے ذریعے کہانی سنانا، یعنی ایپسٹولری فارمیٹ۔ اس سے کہانی زیادہ ذاتی لگتی ہے نا؟ بالکل، جیسے ہم براہ راست کرداروں سے سن رہے ہوں۔
تو خلاصہ یہ کہ مہدی صاحب کے جائزے کے مطابق فرینکنسٹائن صرف ایک ڈراؤنی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت، علم، ذمہ داری، تنہائی، ان سب پر ایک گہرا غور فکر ہے۔ جی، ان کے تجزیے کا نچوڑ یہی ہے کہ علم بغیر حکمت، تخلیق بغیر ذمہ داری اور زندگی بغیر ہمدردی کے تباہ کن ہے۔ یہ کتاب سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور ذہن پر سوار رہتی ہے۔ تو یہ تھا محمد منتظر مہدی کے جائزے کی روشنی میں فرینکنسٹائن پر ہمارا تفصیلی جائزہ۔ واقعی ایک لازوال کتاب۔ امید ہے اس گفتگو سے سامعین کو مہدی صاحب کے پیش کردہ نکات کی روشنی میں اس شاہکار کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ فرینکنسٹائن پر محمد منتظر مہدی کے تجزیے کی روشنی میں ہماری گفتگو سننے کا شکریہ۔ اب ایک آخری خیال جو مہدی صاحب کے تجزیے سے ہی نکلتا ہے۔ جس طرح وکٹر اپنی تخلیق کی ذمہ داری قبول نہ کر سکا، کیا آج ہم اپنی ٹیکنالوجی جیسے AI کے ممکنہ نتائج کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں؟ شیلے کا یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کا دلچسپ اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز بھی چلا رہے ہیں۔ ان کا پلیٹ فارم نالج ود MM سٹارز آپ کے ذہن کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے۔ محمد منتظر مہدی MM کی تیار کردہ اس جگہ پر عمومی معلومات سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیکنالوجی تک بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بکس، فزکس، میتھس، سائنس اور ایکسپلور کرتے رہیں۔ اس پلیٹ فارم کو ضرور دیکھیں۔ MM کے علم کے شوق کو اپنے علمی سفر میں رہنما بننے دیں۔ یہاں سیکھنے کے شوقین افراد کو اپنی دلچسپی بڑھانے اور اپنے افق کو وسیع کرنے کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا۔ نالج ود MM کا لنک تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہے تو 0349266647 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اور اس کتاب کا خلاصہ، تجزیہ اور دیگر متعلقہ مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنے یا مزید پڑھنے کے لیے آپ knowledgewithmm.blogspot.com وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔